تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی حساس موضوع پر۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے تو بھارت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی، اور یہ اثرات وہ کافی وسیع ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیے، بھارت کے تعلقات تو دونوں ہی ملکوں سے ہیں، اسرائیل سے بھی، ایران سے بھی۔ کافی گہرے اسٹریٹجک اور معاشی تعلقات ہیں۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے ان دونوں کے بیچ کوئی بھی تنازع بھارت کے لیے بہت سے چیلنجز کھڑے کر سکتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس معاملے کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھارت کو کن کن محاذوں پہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ یقیناً۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں معیشت پر بات کرنی چاہیے۔ یہ سب سے فوری اثر ڈالنے والا شعبہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر تیل کا معاملہ۔ ایران تو ایک اہم سپلائر رہا ہے بھارت کے لیے، ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر جنگ ہوتی ہے یا مان لے پابندیاں مزید سخت ہو جاتی ہیں تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کر سکتی ہیں، اور اس کا مطلب ہوگا کہ بھارت کا امپورٹ بل بڑھے گا، اور پھر ظاہر ہے مہنگائی۔ بالکل۔ مہنگائی کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے جو عام آدمی کو بہت متاثر کرے گی۔ اچھا، اور اس میں وہ آبنائے ہرمز کا کیا کردار ہے؟ وہ راستہ تو بہت اہم ہے تیل کی ترسیل کے لیے۔ ہاں، وہ تو سمجھیں ایک شہرگ ہے۔ اگر آبنائے فرمز جو خلیج فارس سے تیل لے جانے کا سب سے بڑا راستہ ہے، اگر وہ متاثر ہوتا ہے نا، تو صورتحال بہت بگڑ جائے گی۔ بہت زیادہ۔ اس سے عالمی سپلائی چین پر شدید اثر پڑے ہے، صرف تیل نہیں، باقی تجارت بھی۔ جیسے بھارت ایران کو چاول، چائے، مشینری بھیجتا ہے۔ اور ایران سے کیمیکلز وغیرہ آتے۔ جی، وہ سب کچھ بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی تو ہے، بھارت کا دفاعی اور ٹیکنالوجی کا بڑا پارٹنر۔ بالکل، اور یہیں آ کر معاملہ دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا جنگ کی صورت میں وہ جو معاہدے ہیں، میزائل ڈیفنس سسٹم، ڈرونز، ان کی سپلائی میں بھی کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ یقینی طور پر آ سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، یا شاید کچھ منصوبے معطل بھی ہو جائیں، اور یہی بھارت کے لیے اصل سفارتی امتحان ہوگا۔ یعنی ایک طرف ایران، جس سے توانائی اور وہ چابہار بندرگاہ جیسے مفادات جڑے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل، دفاعی ٹیکنالوجی کا اہم ذریعہ۔ ان دونوں کے بیچ توازن رکھنا یہ بھارت کی فارن پالیسی کے لیے بہت ہی نازک کام ہوگا، مطلب بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا۔ آپ نے چابہار کا ذکر کیا۔ یہ منصوبہ تو بھارت کے لیے بہت اہم ہے، افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے۔ جی ہاں، کلیدی منصوبہ ہے۔ اگر ایران میں اللہ نہ کرے عدم استحکام بڑھتا ہے تو اس منصوبے کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یعنی اس پر عمل درآمد رک سکتا ہے یا سست ہو سکتا ہے؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، سیکیورٹی کے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھارت کے جو لمبے منصوبے ہیں نا وسطی ایشیا سے جڑنے کے، ان کے لیے ایک دھچکا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے معاشی اور اسٹریٹجک پہلو، لیکن سلامتی کے خدشات بھی تو ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں لاکھوں بھارتی شہری رہتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی 80 لاکھ سے زیادہ بھارتی شہری ہیں وہاں۔ ان کی حفاظت یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہوگی۔ اور اگر خطے میں حالات خراب ہوتے ہیں تو نہ صرف ان شہریوں کی جان و مال کو خطرہ ہوگا، بلکہ دہشت گردی اور پراکسی جنگوں کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے، جس کے اثرات وہ بھارت کی اپنی اندرونی سیکیورٹی تک آ سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور اینگل بھی تو ہے، پاکستان کا۔ اگر وہ کسی طرح اس میں ملوث ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اگر پاکستان اس تنازع میں کسی بھی طرح شامل ہوتا ہے تو اس کے اثرات کشمیر پر اور بھارت کی مغربی سرحدوں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ اب ذرا دفاعی پہلو پر واپس آتے ہیں۔ کیا صرف ہتھیاروں کی سپلائی میں تاخیر ہی مسئلہ ہوگی یا کچھ اور بھی؟ نہیں، بات صرف ہتھ ریول کیوں نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ بھارت کے وہ زراعت، پانی کا انتظام، سائبر سیکیورٹی، ان شعبوں میں بھی تو مشترکہ منصوبے چل رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، جوائنٹ ریسرچ وغیرہ۔ جی، تنازع ان اہم شعبوں میں تعاون کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس سے بھارت کی جو خود انحصاری اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی کوششیں ہیں، ان پر طویل مدتی اثر پڑ سکتا ہے۔ اور یہ سب گھوم پھر کر عام آدمی کی زندگی پر کیسے اثر ڈالے گا؟ مطلب مہنگائی کے علاوہ؟ دیکھیں، مہنگائی تو ہے ہی، تیل مہنگا ہوگا تو ٹرانسپورٹ مہنگی، ہر چیز مہنگی۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہے ترسیلات زر کا۔ اچھا، وہ جو خلیجی ممالک میں بھارتی کام کرتے ہیں اور پیسہ بھیجتے ہیں۔ بالکل۔ اگر خلیجی ممالک کی معیشتیں جنگ سے متاثر ہوتی ہیں تو وہاں کام کرنے والے لاکھوں بھارتیوں کی نوکریاں جا سکتی ہیں یا کم ہو سکتی ہیں۔
اور پھر وہ جو پیسہ بھارت بھیجتے ہیں، جو زر مبادلہ کا ایک بڑا ذریعہ ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ جی، تو یہ ایک طرح کا دوہرا معاشی دباؤ ہوگا بھارت پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورتحال بھارت کے لیے کئی محاذوں پر ایک بڑا چیلنج پیش کر رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر سمیٹیں تو معاشی چیلنجز ہیں، تیل، تجارت، مہنگائی۔ پھر اسٹریٹجک ہیں، سفارتی توازن، چاہ بار کا مستقبل۔ سلامتی کے خدشات ہیں، علاقائی عدم استحکام، ہمارے شہریوں کی حفاظت، اندرونی سیکیورٹی۔ اور دفاعی شعبے میں بھی مسائل ہیں، ٹیکنالوجی کی فراہمی۔ بھارت کو ان سب محاذوں پر بے وقت نمٹنا ہوگا۔ ظاہر ہے بھارت کی کوشش تو یہی ہوگی کہ کشیدگی کم ہو اور اپنے مفادات محفوظ رہیں۔ یقیناً اولوین ترجیح یہی ہوگی۔ اچھا، یہ سب سننے کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ ممکنہ بحران بھارت کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنی پرانی خارجہ پالیسی، یعنی سب کے ساتھ دوستی والے نظریے پر نظر ثانی کرے، خاص طور پر جب اس کے دو اہم پارٹنرز آمنے سامنے کھڑے ہوں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، یہ وہ سوال ہے جس پر شاید آنے والے وقت میں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔